بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی علیہ السلام کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے طول عمر کے بارے میں روایات۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح 2500 سال زندہ رہے، ان میں 850 قبل بعثت تھے اور 950 سال بعد بعثت وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ طوفان کے بعد آپ سفینے سے اترے اور آپ کی اولاد زمین پر رہائش پذیر ہوئی تو 700 سال آپ زندہ رہے۔ پھر ایک دن جب آپ دھوپ میں کھڑے تھے تو ملک الموت آئے اور کہا السلام علیک۔ آپ نے جواب سلام دیا اور پوچھا اے ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ وہ بولے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا اتنی اجازت دو کہ دھوپ سے نکل کر سائے میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام سائے میں آئے تو فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنی زندگی اتنی لگتی ہے جتنا دھوپ سے سائے میں آنے کا دورانیہ۔ اب تمہیں جیسا حکم ہوا ہے ویسا کرو۔ پس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوم نوح میں ہر فرد کی عمر 300 سال تھی۔ نمبر 3، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ نسب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ 930 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2450 سال زندگی پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال، حضرت اسماعیل نے 120 سال، حضرت اسحاق نے 180 سال، حضرت یعقوب نے 120 سال، حضرت یوسف نے 120 سال، حضرت موسیٰ نے 126 سال، حضرت ہارون نے 133 سال، حضرت داؤد نے 100 سال جس میں سے 40 سال حکومت کا دور تھا۔ حضرت سلمان نے 712 سال زندگی پائی۔ نمبر 4، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا قائم ہوگا جس کی طویل عمر اور غیبت کے ذریعے سنن انبیاء علیہ السلام جاری ہوں گے۔ اس کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور کوئی دین پر ثابت قدم نہ رہے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے قلوب پر اللہ نے ایمان لکھ دیا اور جن کی روح القدس سے مدد کی گئی ہے۔ نمبر 5، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کے لیے نوح کی سنت ہے اور وہ سنت طول عمر ہے۔ نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت داؤد کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن حضرت داؤد گھر سے نکلے، وہ زبور کی تلاوت کر رہے تھے اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو کوئی پہاڑ یا کوئی پرندہ ایسا نہ ہوتا تھا جو ان کے ساتھ تلاوت نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے جس پر حزقیل نامی ایک عابد شخص رہتا تھا۔ جب اس نے پہاڑ، درختوں اور پرندوں کو آپ کے ہم آواز تلاوت کرتے ہوئے سنا تو سمجھ گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت داؤد نے کہا اے حزقیل مجھے بھی اجازت دو کہ میں تمہارے پاس اوپر آؤں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت داؤد علیہ السلام رونے لگے۔ خدا نے اس عابد کو وحی کی کہ داؤد کو اجازت دے دو اور مجھ سے عافیت طلب کرو۔ چنانچہ اس نے حضرت داؤد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پہاڑ پر چڑھایا۔ حضرت داؤد نے کہا اے حزقیل کیا تیرا دل کبھی گناہ کو چاہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے اپنی عبادت گزاری پر فخر ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ تو بھی دنیا کی شہوتوں اور لذتوں کو حاصل کرے؟ اس نے کہا کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے پوچھا پھر تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اس غار میں چلا جاتا ہوں اور اس میں جو چیز موجود ہے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں۔ پس حضرت داؤد اس غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوہے کا ایک تخت ہے جس پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رکھا ہوا ہے اور ایک لوہے کی تختی لگی ہوئی ہے۔ داؤد نے اسے پڑھا تو لکھا تھا میں عروی بن سلم ہوں، میں نے 1000 سال حکومت کی، 1000 شہر تعمیر کرائے، 1000 شادیاں کی اور میری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آج مٹی ہو گیا ہوں، کیڑے مکوڑوں کی غذا ہوں، بس مجھے جو دیکھے اسے چاہیے کہ دنیا کی رغبت نہ کرے۔ خروج دجال اور دیگر علامات ظہور۔ نمبر 1، مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور محمد و آل محمد پر درود بھیجا، پھر فرمایا اے لوگو مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا تو ساسا بن سوہان کھڑے ہو گئے اور بولے
اے امیر المومنین دجال کب خروج کرے گا؟ آپ نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ نے تمہارا کلام سنا اور تمہارا ارادہ جانا، خدا کی قسم اس کا علم کسی کو نہیں، لیکن اس کی علامات اور کچھ صورتیں جو ایک کے بعد ایک آتی ہیں، جیسے ایک قدم دوسرے کے بعد پڑتا ہے، تم کہو تو میں بیان کروں؟ اس نے کہا ہاں اے امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا پس یاد رکھو وہ علامات یہ ہیں: جب لوگ نماز کو فراموش کر دیں گے، امانتیں ضائع ہوں گی، جھوٹ بولنا جائز سمجھا جائے گا، سود کھایا جائے گا، رشوت عام لی جائے گی، بلند عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، دین کے عوض دنیا خریدی جائے گی، بے وقوفوں کی حکمرانی ہوگی، عورتوں سے مشورہ لیا جائے گا، قطع رحم ہوگا، حوث پرستی ہوگی، خون ریزی کو معمولی فعل سمجھا جائے گا، بردباری کو کمزوری اور ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا، بادشاہ عمرہ فاسق و فاجر ہوں گے، وزراء چھوٹے ہوں گے، عرفا خائن ہوں گے، قرآن کے قاری فاسق ہوں گے، جھوٹی گواہی قابل قبول ہوگی، گناہ کا اعلانیہ ارتکاب ہوگا، بہتان لگانا عام ہوگا، گناہ اور سرکشی عام ہوں گے، قرآن کو حقیر سمجھا جائے گا، مساجد کو آراستہ کیا جائے گا، مینار بلند ہوں گے، شریر لوگوں کی تکریم کی جائے گی، صفیں دھکم پیل کا نظارہ پیش کریں گی، دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے، عہد شکنی کی جائے گی، جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہو جائے گا، عورتوں کو حرص دنیا کی غرض سے تجارت میں شریک کیا جائے گا، گانے والوں کی آوازیں بلند ہوگی اور انہیں سنایا جائے گا، ذلیل لوگ قوم کے سردار ہوں گے، گانے والوں اور گانے والیوں کو اجرت پر حاصل کیا جائے گا۔ اس زمانے کے لوگ اگلے زمانے والوں پر لعنت کریں گے، عورتیں گھوڑوں کی سواری کریں گی، عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے، گواہ بغیر اس کے کہ ان سے گواہی طلب کی جائے گواہی دیں گے، اور دوسرے لوگ بغیر حق کو پہچانے اور دین کے علاوہ دوسرے امور میں سوچ بچار کرنے میں گواہی دیں گے، دنیا کو آخرت پر فضیلت دیں گے، بظاہر بھیڑوں کی مانند ہوں گے لیکن اندر سے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے دل مردار سے زیادہ سڑے ہوئے، بدبودار اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ اس وقت الاجل اجل کہا جائے گا، اس وقت بے تابی کے ساتھ بیت المقدس بہترین رہنے کی جگہ میں سے ہوگا، اور لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر ایک تمنا کرے گا کہ وہ بیت المقدس میں سکونت اختیار کرے۔ ازبغ بن نباتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا مولا دجال کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا دجال کا نام سعد بن سعد ہے، پس وہ شخص شقی ہے جو اس کی تصدیق کرے گا، اور وہ شخص خوش بخت ہے جو اس کی تکذیب کرے گا۔ وہ اصفہان کے قریہ یہودیہ سے خروج کرے گا، اس کی دائنی آنکھ نہیں ہوگی، بائیں آنکھ خونی پارچہ کی طرح پیشانی پر ہوگی جو صبح کے ستارے کی طرح چمک رہی ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر عالم و جاہل پڑھ لے گا، سمندروں میں گھس جائے گا، سورج اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ اور پیچھے کوہ سفید ہوگا، جس کو قحط کے زمانے میں لوگ کھانے کا پہاڑ سمجھیں گے، جب وہ خروج کرے گا تو شدید قحط ہوگا، سفید گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کا ایک قدم 1 میل کے برابر ہوگا، جس چشمے یا کنویں پر پہنچے گا وہ قیامت تک کے لیے خشک ہو جائے گا، وہ بلند آواز سے ندا دے گا جس کو مشرق و مغرب کے درمیان موجود تمام جن و انس اور شیاطین سنیں گے، وہ اپنے دوستوں سے کہے گا میں وہ ہوں جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، اندازہ کیا پھر رہبری کی، میں تمہارا رب الاعلیٰ ہوں۔ وہ دشمن خدا جھوٹا ہوگا، وہ ایک آنکھ والا، احتیاج تام رکھنے والا اور بازار میں چلنے پھرنے والا شخص ہوگا، جبکہ تمہارا رب نہ تو کانا ہے، نہ اسے احتیاج تام ہے، نہ وہ چلتا پھرتا ہے اور نہ ہی اسے زوال ہے، وہ ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے۔ جان لو اس کا اتباع کرنے والوں کی اکثریت زنا کی اولاد ہوگی اور سبز ٹوپی پہنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جمعے کے روز 3 ساعت گزرنے کے بعد شام میں عقبہ عقیق پر اس کے ہاتھوں قتل کرا دے گا، جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ جان لو کہ اس کے بعد عظیم حادثہ پیش آئے گا۔ پس ہم نے عرض کیا امیر المومنین وہ حادثہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دابر الارض کوہ صفا سے خروج کرے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔ وہ انگوٹھی جب مومن کے چہرے پر لگائی جائے گی تو وہ مہر لگا دے گی کہ یہ حقیقتاً مومن ہے، اور جب کافر کے چہرے پہ لگائی جائے گی تو وہ لکھ دے گی کہ یہ حقیقتاً کافر ہے، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا جہنم میں تیرے لیے، اور کافر مومن سے کہے گا توبہ ہے تیرے لیے اے مومن، کاش آج میں بھی تیری طرف فائزہ کامران ہوتا۔
پھر دابا اپنا سر اٹھائے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی ہوگا اللہ عز و جل کے اذن سے اس کو دیکھ لے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا۔ اس وقت توبہ کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی عمل اوپر جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے نہیں آئے گا کچھ کام کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا حالت ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی۔ سورہ انعام آیت نمبر 159۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کے حالات کا مجھ سے سوال نہ کرو، یہ ایک عہد جو میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لیا ہے کہ اس کی خبر میں اپنی اطرت کے علاوہ کسی اور کو نہ دوں۔ نزال بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں نے ساسا بن ابن سوحان سے پوچھا کہ امیر المومنین کی اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، اے ابن سیرہ، یہ وہی ہے جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ بن مریم نماز ادا کریں گے، وہ اطرت کا 12واں فرد ہوگا اور حسین بن علی کی نسل کا نواں، یہ وہ ہوگا جس کے لیے سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور وہ رکن و مقام کے درمیان سے ظہور کرے گا، وہ زمین کو پاک کرے گا اور میزان عدل قائم کرے گا، پس کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے گا۔ پس امیر المومنین سے ان کے حبیب رسول اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اس کے بعد کی خبر غیر اطرت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے بیان نہ کریں۔ ظہور مہدی علیہ السلام کا ثواب انتظار۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص امام قائم کا انتظار کرتے ہوئے مرے گا، اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص امام قائم کے ساتھ خیمے میں مقیم ہو۔ نمبر 2، عبدالحمید واسطی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا، مولا خدا آپ کا بھلا کرے، ہم لوگوں نے صاحب امر کے انتظار میں بازار جانا چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عبدالحمید، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ضبط نفس سے کام لے گا تو خدا اس کے لیے راستہ نہ کھولے گا؟ نہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ پیدا کرے گا۔ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ میں نے عرض کیا، مولا، اگر میں امام قائم کا زمانہ پانے سے پہلے مر گیا تو؟ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی یہ خواہش رکھے کہ اگر میں امام قائم کا زمانہ پاؤں گا تو ان کی نصرت کروں گا، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو ان کی معیت میں تلوار چلائے، یہی نہیں بلکہ ان کے ہمراہ شہادت پائے۔ نمبر 3، موسیٰ بن بکر واسطی نے ابو الحسن سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے بیان کیا کہ حضور اکرم نے فرمایا، میری امت کا بہترین عمل اللہ عز و جل کی جانب سے فرج کشائش کا انتظار ہے۔ نمبر 4، محمد بن فضیل نے بیان کیا، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے ظہور قائم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 17، منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ نمبر 5، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر اور انتظار امام قائم کیا خوب بات ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ نہیں سنا؟ انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 17۔ پس صبر سے کام لو، کیونکہ مایوسی کے بعد کشادگی آتی ہے اور تم سے پہلے کہ لوگ تم سے زیادہ صابر تھے۔ نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبائے کرام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے صاحب امر کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے خون میں لوٹ رہا ہو۔ نمبر 7، عمار صاباتی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آقا باطل حکومتوں کے دور میں امام قائم کے دامن سے متمسک رہتے ہوئے چھپ چھپ کر عبادت کرنا افضل ہے یا ظہور امام کے بعد آپ کے عہد حکومت میں اعلانیہ عبادت کرنا؟ آپ نے فرمایا، اے عمار، پوشیدہ خیرات خدا کی قسم اعلانیہ خیرات سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح باطل پرست حکومتوں کے دور میں امام غائب کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے پوشیدہ عبادت کرنا، جس میں دشمنوں کا خوف بھی لاحق ہو، ان لوگوں کی عبادت سے افضل ہے جو امام قائم کے ظہور کے بعد بے خوف عبادت کریں گے، کیونکہ باطل حکومتوں میں حالت خوف میں عبادت اور حکومت حق میں رہتے ہوئے حالت امن میں عبادت کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دشمنوں سے پوشیدہ طور پر تنہا ایک واجب نماز
اس کے وقت میں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 25 نماز فریضہ کا ثواب لکھے دے گا، اور جو اس کے وقت میں نماز نافلہ ادا کرے گا تو اس کے لیے 10 نماز نافلہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ تم میں سے جو شخص ایک نیکی بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، اور جو شخص قربتاً اللہ اپنے دین، اپنے امام اور اپنے نفس کے تحفظ کے لیے تقیہ پر عمل پیرا ہوگا اور اپنی زبان بند رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات اور نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ عزت و جلال والا اور بڑا کریم ہے۔ میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے تو میرے جذبہ عمل میں اضافہ فرما دیا، مگر یہ تو فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کا عمل امام قائم کے ظہور کے بعد ان کے ساتھ رہنے والے کے عمل سے کیسے افضل قرار پا سکتا ہے، جبکہ ہمارا اور ان کا دین تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا دین ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو ان پر سبقت حاصل ہے، تم لوگ ان سے پہلے خدا کے دین میں داخل ہوئے، نماز، روزہ، حج کے فرائض بجا لائے، مسائل فقہ پر عمل کیا، کار خیر انجام دیے، دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ عبادت کی، اپنے امام کے دامن سے وابستہ رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کے ساتھ صبر کیا، ان کے ساتھ حکومت حق کے منتظر رہے۔ تمہیں حکمرانوں سے اپنے امام کے اور اپنے متعلق ہمیشہ خطرہ رہا، تم دیکھتے رہے کہ تمہارے امام کا حق اور تمہارا حق ظالموں کے ہاتھوں میں ہے، تمہیں تمہارا حق نہیں دیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ تم لوگ اپنے دین پر صبر کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہو، اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہوئے کسب معاش میں لگے رہو۔ اس طرح اللہ نے تمہارے اعمال میں اضافہ کیا، بس یہ فضیلت تمہیں مبارک ہو۔ میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان، پھر ہم لوگ یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ کاش امام قائم کے ظہور کے وقت ہم ان کے ساتھ ہوں، جبکہ آج آپ کی امامت میں ہمارا عمل ان لوگوں کے عمل سے افضل ہے جو امام قائم کے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ دنیا میں حق و عدل کو ظاہر کرے، لوگ خوشحال ہوں، سب لوگ ایک دین پر ہوں اور آپس میں محبت و یگانگت ہو، روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، دنیا میں نظام الہی کا نفوذ ہو، ہر شخص کو اس کا حق ملے اور حق کے ظاہر کرنے میں کوئی خوف معنی نہ ہو۔ اے عمار خدا کی قسم، جس حال میں تم لوگ اس وقت زندگی گزار رہے ہو، اگر اس حال میں تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کی موت اللہ کے نزدیک جنگ بدر اور جنگ احد کے بہت سے شہیدوں سے افضل ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام لینے کی ممانعت۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب امر کو ان کے نام سے نہیں پکارے گا مگر صرف کافر۔ نمبر 2، ریان بن سلت نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے امام قائم کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا نہ انہیں دیکھا جائے گا اور نہ ان کا نام لیا جائے گا۔ نمبر 3، جابر بن یزید جعفری کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، عمر نے امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حضرت مہدی کے متعلق دریافت کیا اور کہا، اے ابن ابی طالب مجھے یہ بتائیں کہ مہدی کا نام کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حبیب و خلیل رسول اللہ نے مجھ سے عہد لیا کہ میں اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ وہ ظہور کرے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے علم میں دیں۔ نمبر 4، ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا جانشین میرا بیٹا حسن ہوگا، تم اس کے فرزند کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کہا خدا مجھے آپ پر فدا کرے، آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ نے جواب دیا نہ تم اسے دیکھ سکو گے اور نہ ہی ان کا نام لینا جائز ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر ہم ان کا ذکر کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا حجت آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور امام قائم سے پہلے 5 علامتیں ظاہر ہوں گی: یمانی اور سفیانی کا خروج، ندائے آسمانی، زمین بیدا کا دھس جانا اور نفس زکیہ کا قتل۔ نمبر 2، محمد بن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ظہور قائم سے پہلے اللہ مومنین کے لیے نشانیاں مقرر کرے گا۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155، اور تمہیں یعنی مومنین کو قائم کے خروج سے قبل آزمائیں گے، سے قبل
اس سے قبل تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور جان و مال کے نقصان سے اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو۔ پھر فرمایا مومنین کو بنو فلاں کے آخری حکمران کے خوف سے آزمایا جائے گا۔ الجوع سے مراد یہ کہ مہنگائی کے بڑھ جانے سے، بھوک اور افلاس کے ذریعے سے، کساد بازاری اور برکت کے اٹھ جانے سے، زراعت میں کمی سے اور زراعت میں پیداوار کی قلت، وہ بشر الصابرین یعنی صبر کرنے والوں کو بتاجیل ظہور امام علیہ السلام کی خوشخبری دو۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اے محمد یہی تعویل ہے اس آیت کی جس کا اوپر ذکر کیا گیا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7، وہ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مضبوط علم والوں کے۔ نمبر 3، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ندائے آسمانی ماہ رمضان میں شب جمعہ 23 تاریخ کو بلند ہوگی۔ نمبر 4، عبداللہ بن منصور بجلی نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفیانی کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہیں اس کے نام سے کیا کام ہے؟ پس تم اتنا سمجھ لو جب وہ شام کے 5 علاقے دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور کنسرین کو فتح کرے تو اس وقت ظہور کی توقع رکھنا۔ میں نے عرض کیا کیا وہ 9 ماہ حکومت کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ 8 ماہ اور اس سے 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ نمبر 5، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل کی آواز آسمان سے آئے گی اور ابلیس کی آواز زمین سے، پس تم پہلی آواز کا اتباع کرنا اور دوسری آواز پر کان نہ دھرنا کیونکہ وہ فتنہ پھیلانے کے لیے ہوگی۔ نمبر 6، ابو حمزہ صومالی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا مولا کیا سفیانی کا خروج امر لازمی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور عباسیوں کا اختلاف بھی حتمی ہے، نفس زکیہ کا قتل بھی لازمی ہے اور امام قائم کا خروج بھی لازمی ہے۔ میں نے عرض کیا اس وقت کس قسم کی آواز آئے گی؟ فرمایا ایک منادی دن کے شروع ہونے میں آسمان سے ندا دے گا، جان لو کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ پھر دن کے آخری میں ابلیس ندا دے گا، جان لو کہ حق سفیانی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ اس آواز سے باطل پرست حق کے بارے میں شک کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 7، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے توسط سے بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد میں سے آخر زمانے میں ایک مرد ظاہر ہوگا، اس کی رنگت سفید ہوگی، مونچھیں سرخ ہوں گی، اس کا شکم چوڑا، رانے بڑی پہلو چوڑے ہوں گے، راستے سے منحرف لوگوں کے سروں پر عظمت پانے والا ہوگا، اس کی پشت پر 2 تل ہوں گے، ایک اس کی جلد کی رنگت کا اور ایک نبی کے تل کے مشابہ، اس کے 2 نام ہوں گے، ایک خفی اور دوسرا اعلانیہ، خفی نام احمد اور اعلانیہ محمد ہوگا، اس کے علم کے نور سے مشرق و مغرب منور ہوں گے، وہ اپنے ہاتھ لوگوں کے سروں پر رکھے گا تو مومن کا دل لوہے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور ایک مومن کو اللہ تعالیٰ 40 مردوں کی طاقت و قوت عطا کر فرمائے گا، اور جو مومن مر گئے ہیں ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ظہور امام سے فرحت بخشے گا، اور وہ اپنی قبروں ہی میں امام کی زیارت کریں گے اور باہم ایک دوسرے کو قیام امام قائم کی مبارکباد دیں گے۔ نمبر 8، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم عاشورہ کے دن جس دن امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے تھے خروج کریں گے۔ نمبر 9، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظہور امام قائم سے پہلے 2 علامتیں ظاہر ہوں گی، 5 دن تک چاند گرہن اور 15 دن تک سورج گرہن رہے گا، اور ایسا حضرت آدم کے زمین پر آنے سے لے کر اس واقعے سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اس وقت نجومیوں کا علم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 10، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام قائم کے ظہور سے پہلے 2 طرح کی موتیں ظاہر ہوں گی، سرخ موت اور سفید موت، یہاں تک کہ ہر 7 افراد میں سے 5 افراد ان اموات کا شکار ہوں گے۔ سرخ موت سے مراد تلوار اور سفید موت سے مراد طاعون سے موت ہے۔ نمبر 11، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ امر ظہور امام قائم اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک 1/3 انسان ختم نہ ہو جائیں گے۔ پس آپ سے عرض کیا گیا مولا جب 1/3 انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ 1/3 بھی باقی بچیں؟ چند نادر روایات۔ نمبر 1،
برید بن معاویہ اجلی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت سورہ رعد کے معنی دریافت کی تو آپ نے فرمایا منظر سے مراد رسول اللہ اور ہاتھ سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ہر وقت اور ہر زمانے میں ہم سے ایک امام ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف بلائے گا۔ نمبر 2، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میں نے عرض کیا کیا ہر وہ شخص جو بغیر امام کے مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور واقف رک جانے والے کافر ہیں اور ناصبی مشرک ہیں۔ نمبر 3، محمد بن اسماعیل یہاں کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت سورہ حدید آیت نمبر 7 جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امام قائم کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ یہاں موت سے مراد زمین کے رہنے والوں کا کفر ہے، کیونکہ کافر میت ہوتا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم پر ان کی موت سے پہلے ایک کتاب اتاری اور فرمایا اے محمد یہ کتاب دراصل تمہاری وصیت ہے جو تم اپنے خاندان میں سے نجیب کو دے دو۔ حضور اکرم نے فرمایا اے جبرائیل میرے خاندان میں نجیب کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا علی ابن ابی طالب۔ اس کتاب پر سونے کی کئی مہریں لگی ہوئی تھیں، بس حضور اکرم نے وہ کتاب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی اور تاکید کی کہ ان مہروں میں سے ایک کو توڑیں اور جو اس کتاب کے حصے میں لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ایک مہر توڑی اور کتاب میں تحریر ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پھر وہ کتاب اپنے فرزند حسن کو دی، انہوں نے بھی ایک مہر توڑی اور اس میں تحریر ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پھر وہ کتاب امام حسین کے پاس آئی، آپ نے بھی اپنے حصے کی مہر توڑی تو دیکھا کہ اس میں تحریر تھا کہ شہادت کے لیے خروج کریں اور جو آپ کی حمایت میں لڑے گا وہ بھی یہ مرتبہ پائے گا اور اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیں۔ بس آپ نے اس کے مطابق عمل کیا۔ پھر حضرت علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنے وقت میں اس کی ایک مہر توڑی تو آپ کے لیے ہدایت درج تھی کہ خاموشی اور گوشہ نشینی نیز عبادت الہی اختیار کریں یہاں تک کہ یقین موت آ جائے۔ بس آپ نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ پھر وہ کتاب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس پہنچی، آپ نے مہر توڑی تو اس میں تحریر تھا کہ لوگوں کو احادیث بیان کریں، احکام شرعی بتائیں اور صرف اللہ سے ڈریں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر وہ کتاب میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئی، میں نے مہر توڑی تو میرے لیے یہ ہدایت درج تھی کہ میں لوگوں میں احادیث بیان کروں، احکام شرعی بتاؤں اور علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت اور اپنے آبائے صالحین کی تصدیق کروں اور صرف اللہ سے ڈروں اور میں حرز و امان میں ہوں۔ بس میں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اب یہ کتاب میں موسیٰ کاظم کو دوں گا، وہ اپنے بعد کے امام کو، اس طرح یہ کتاب مہدی تک پہنچے گی۔ نمبر 5، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت سورہ توبہ آیت نمبر 33 اسی لیے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اس آیت کی تعویل ابھی تک نازل نہیں ہوئی اور نہ اس وقت تک ہوگی جب تک کہ امام قائم خروج نہ کر لیں، پھر کوئی کافر اور کوئی مشرک باقی نہ رہے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر یا مشرک پہاڑ کے اندر بھی پناہ لے گا تو وہ پہاڑ آواز دے گا کہ اے مومن میرے بدن میں کافر چھپا ہوا ہے، اس کو باہر نکال کر قتل کر دو۔ نمبر 6، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام قائم مکے سے خروج کریں گے تو ایک منادی ندا دے گا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر نہ چلے۔ آپ کے ساتھ وہ پتھر ہوگا جو موسیٰ بن عمران کے ساتھ تھا، اس میں سے چشمہ جاری ہوگا، پس جو بھوکا ہوا اس کا پانی پی کر اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اور پیاسے کی پیاس، یہاں تک کہ آپ کوفہ کے قریب نجف پہنچیں گے۔ نمبر 7، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم کی بیعت سب سے پہلے جبرائیل کریں گے، وہ سفید پرندے کی صورت میں نازل ہوں گے اور بیعت کریں گے، پھر ایک شخص کو بیت اللہ پر اور ایک کو بیت المقدس پر چڑھایا جائے گا اور فصیح زبان میں ندا دی جائے گی جسے تمام خلائق سنے گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 1۔
آ پہنچا حکم اللہ کا، سوا اس کی جلدی مت کرو۔ نمبر 8، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی تمہاری مسجد یعنی مکہ کی مسجد میں 313 افراد آئیں گے۔ اہل مکہ سمجھ لیں گے کہ ان لوگوں کو ان کے آباء و اجداد نے نہیں جنا ہے، وہ مقامی نہیں ہیں، وہ سب تلواریں لیے ہوئے ہوں گے جن میں ہر تلوار پر کلمہ لکھا ہوگا جس سے 1000 کلمے نکلتے ہوں گے۔ پس اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر وادی میں ندا دے گی، یہ مہدی ہے جو داؤد و سلیمان کی طرح فیصلہ کرے گا اور اسے کسی گواہی کی ضرورت نہ ہوگی۔ نمبر 9، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام میں قائم خروج کریں گے تو ہر فرد کے لیے ایک نشانی ہوگی جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ وہ صالح ہے یا بدکار، اس لیے کہ اس میں عقل مندوں کی پہچان ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 10، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 خون اللہ عز و جل کی جانب سے حلال ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا یہاں تک کہ اللہ عز و جل اہل بیت میں سے قائم کو محبوس کرے گا اور وہ حکم خدا کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پس اس وقت گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے گا اور مانع زکوٰۃ کی گردن زنی کر دی جائے گی۔ نمبر 11، ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائم نجف کے قریب سیاہ چتکبرے گھوڑے پر سوار ہیں جس کی آنکھوں کے درمیان سفید نشان ہوگا۔ جب ان کا گھوڑا حرکت کرے گا تو کسی بھی شہر میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے شہر میں موجود ہیں۔ پس آپ جب رسول اکرم کے علم کو ہوا میں لہرائیں گے تو آپ کے پاس 13,000 ملائکہ نازل ہوں گے، ان میں سے 13 فرشتے امام قائم کے منتظر ہوں گے۔ یہ وہ فرشتے جو حضرت نوح کے ساتھ سفینے میں تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اس وقت تھے جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس وقت تھے جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے، اور 4000 جھنڈے اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ 313 فرشتے وہ ہیں جو جنگ احد میں تھے، اور 4000 فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں تھے، اور 4000 فرشتے وہ ہیں جو زمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی میت میں قتال کے لیے نازل ہوئے تھے، مگر جب اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے تاکہ وہ اللہ سے اجازت طلب کریں، اور پھر نازل ہوئے تو امام قتل ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ اب بال بکھرائے ہوئے خاک آلودہ حالت میں قبر حسین پر تا قیامت تک گریہ کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اور آسمان کے درمیان ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ نمبر 12، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائم نجف میں ظاہر ہوں گے تو رسول خدا کا علم لہرا رہے ہوں گے، اور اس کا عمود عرش کے عمود کے مساوی ہوگا، اور اس علم کے ساتھ چلنے والا شخص اللہ عز و جل کی مدد کرے گا۔ جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا خدا اس کو ہلاک کر دے گا۔ میں نے عرض کیا، یہ علم ان کے ساتھ ہوگا یا لایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امام قائم کے لیے لائیں گے۔ نمبر 13، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 148، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم کو اکٹھا کر لے گا، امام قائم کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ لوگ رات کو اپنے بستر پر سوئیں گے اور صبح کو اپنے آپ کو مکہ میں پائیں گے۔ ان میں سے بعض بادلوں میں سفر کریں گے، امام ان کو ان کے ناموں، ان کی والدیت کے حلیے اور نسب سے پہچانے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، مولا میں آپ پر قربان، ان میں سب سے زیادہ صاحب ایمان کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو دن میں بادلوں میں سفر کرے گا۔ نمبر 14، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائم منبر کوفہ پر تشریف فرما ہے اور ان کے گرد ان کے 313 اصحاب جمع ہیں جن کی تعداد اصحاب بدر کے برابر ہے۔ یہی اصحاب ولایت ہوں گے اور یہی زمین میں خلق پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکام ہوں گے، یہاں تک کہ آپ اپنی قبر سے ایک کتاب نکالیں گے جس پر سونے کی مہر ہوگی، اس میں وہ عہد ہوگا جو رسول اکرم سے امام قائم تک پہنچا۔ پس وہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے اور صرف آپ کا ایک وزیر اور 11 نقیب رہ جائیں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہ گئے تھے۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر سفر کریں گے اور سب لوگ ایک مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم میں اس کلام کو جانتا ہوں جو امام قائم لوگوں سے کریں گے اور لوگ اس کو جھٹلائیں گے۔ نمبر 15، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اصحاب قائم مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ہر شہر یہاں تک کہ چرند و پرند بھی اس کے موتی ہیں، اور ہر شے ان کی خوشنودی کی خواستگار ہے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی
ایک راستے سے گزرتا ہے تو وہاں کی زمین دوسری زمین پر فخر کرتی ہے کہ مجھ پر سے امام قائم کے اصحاب میں سے ایک شخص گزرا ہے۔ نمبر 16، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لوط کا اپنی قوم سے فرمانا کہ سورہ ہود آیت نمبر 80، کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا یا مستحکم پناہ میں جا بیٹھتا۔ دراصل اس خواہش کا اظہار ہے کہ انہیں وہ قوت حاصل ہو جاتی جو حضرت قائم کو حاصل ہو گئی، اور اس سے اس طاقت کا اظہار ہے جو امام قائم کے اصحاب کے لیے ہے۔ امام کے اصحاب میں ہر شخص کو 40 افراد کے برابر جسمانی قوت حاصل ہوگی، اور ان کے دل لوہے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ لوہے کے پہاڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور اس وقت تک اپنی تلوار نہیں روکیں گے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ نمبر 17، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ کا عصا دراصل حضرت آدم کا عصا تھا جو حضرت شعیب کو ملا تھا، اور شعیب سے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور اب ہمارے پاس ہے، اور اب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ اسی طرح سبز ہے جیسا کہ اس روز تھا جب درخت سے الگ کیا گیا تھا۔ اس سے گفتگو کرو گے تو وہ جواب دے گا۔ وہ قائم آل محمد کے لیے رکھا گیا ہے، وہ اس سے وہی کام لیں گے جو موسیٰ علیہ السلام لیا کرتے تھے۔ جب ہم چاہتے ہیں وہ حرکت کرتا ہے، اور جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے اچک لیتا ہے۔ نمبر 18، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف کی قمیص کا حال جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل ان کے لیے ایک جامہ بہشت لائے اور ان کو پہنایا، اس پر گرمی سردی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس کو تعویذ میں بند کر کے حضرت اسحاق کے گلے میں لٹکا دیا۔ اسحاق نے یعقوب کے گلے میں لٹکا دیا، اور جب حضرت یوسف پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں لٹکا دیا، اور وہ ان کے گلے میں ان حالات میں بھی تھا جو ان پر تلخ گزرے۔ جب حضرت یوسف نے مصر میں اس پیراہن کو تعویذ میں سے نکالا تو یعقوب نے اس کی بو سونگھی، اور یہی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94، اگر تم مجھے ناقص العقل نہ جانو تو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، یہ وہی پیراہن ہے جو بہشت سے لایا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان، پھر وہ پیراہن کس کے پاس پہنچا؟ آپ نے فرمایا، اپنے اہل کے پاس ہے، اور جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر نے کوئی علم یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو میراث میں چھوڑی، سب کچھ رسول اللہ کو ملا۔ نمبر 19، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صاحب امر قیام فرمائیں گے، یعنی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ہر پست کو بلند اور ہر بلند کو پست کر دے گا، یہاں تک کہ دنیا منزل راحت بن جائے گی۔ پس تم میں سے کون اس بادل کے سائے میں ہوگا جو دکھائی نہیں دیتا؟